بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ بہت ہی شدید گرمی ہے، ہائی لیول کا ٹمپریچر ہے، اور ان حالات میں اے سی ماحول کے اندر ہی ویڈیو بنانا آسان ہے، وگرنہ اس گرمی کے اندر دماغ بھی معوف ہو جاتا ہے اور پسینے سے شرابور آدمی نہیں ہمت پاتا کہ وہ روزانہ لیکچر ڈلیور کرے۔ اس لیے کچھ ناگے ہو گئے، اور ناگوں کے بعد آج کچھ موسم ہوا والا تھا، کچھ ٹھنڈک ہوئی ہے، تو ہمت ہوئی اور آپ کے سامنے یہ لیکچر لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس دوران میں بہت کچھ میں غور کرتا رہا کہ معتل کا یہ تقریباً آخری سبق ہے، لفیف، جس کے اندر تمام ہی قواعد آ جاتے ہیں، مثال واوی کے بھی، اجوف کے، ناقص کے، تمام تعلیلات کے قواعد اور قوانین لفیف کے اندر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھو کہ لفیف ایک ایسا سبق ہے جو دہرائی اور ریویژن کہلایا جا سکتا ہے پچھلے 3 اسباق کا۔ یہ تقریباً کم و بیش 24 قواعد بنتے ہیں، کچھ زیادہ بھی ہوں گے، وہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دیے ہیں، اور اس پہ خاصی محنت لگی۔ میں نے کوشش کی کہ ایک سائٹ میں، ایک منظر میں کیسے تمام قواعد اشارات کے ساتھ بیان ہو سکتے ہیں جو ایک پیج پہ آ جائیں، ایک تصویر میں آ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ 7 قواعد پہلے مثال کے ہیں، اور 11 قواعد اجوف کے درج ہیں، اور 6 قواعد فعل ناقص کے درج ہیں۔ اس میں 1-2 چھوٹ بھی گئے ہیں، وہ پہلے میں پڑھا چکا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جتنی یہاں جگہ تھی سمونے کی، وہ میں نے سمونے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کا ٹائٹل رکھا ہے قواعد تعلیل مثال اجوف ناقص اور لفیف۔ پہلے ان قواعد کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری کسی بھی ویڈیو کو، تو آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا آپ نے مینار کھڑے کر دیے ہیں، ٹاور بنا دیا ہے، تو اس کی کوئی تشریح ہونی چاہیے۔ تو وہ میں ایک ہلکی پھلکی تشریح کر دیتا ہوں، اس سے آپ تمام قواعد کی دہرائی بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے، پہلے تو کالم کا سٹرکچر سمجھیں کہ یہ فا کلمہ، اور یہ عین کلمہ، اور یہ لام کلمہ، فعلا۔ فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آئے واو یا یا، اس کو مثال کہتے ہیں، اور عین کلمہ کی جگہ حرف علت آئے واو یا اس کو اجوف کہتے ہیں، اور لام کلمہ کی جگہ حرف علت آئے جیسے یہ واو یا آئے، اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ تو فعل مثال میں 7 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے کہ اگر واو کسرہ والا ہے اور وہ مصدر میں ہے، اور فعل کے وزن پر وہ مصدر آ رہا ہے، تو وہ واو مصدر سے غائب ہو جائے گا، وعدن سے عدن بن جائے گا، اور اس واو کی جگہ پر آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیا جائے گا، یہ عدتن بن جائے گا۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ فا کلمہ کی جگہ واو ساکن ہے، اور اس سے پہلے فتح اور بعد میں کسرہ ہے، گویا فتح اور کسرہ کے درمیان واو آ جاتی ہے، تو وہ گر جائے گی، بشرطے کہ یہ فتح اضافی ہو، یعنی فعل مضارع کی فتح ہو۔ تو یہاں یعدو میں یہ علامت مضارع پر فتح اور بعد میں کسرہ ہے عین کلمہ پہ، یہ واو گر کے یعدو بن گیا۔ اور اگر کسرہ نہیں ہے بلکہ فتح آ رہی ہے، یعنی واو ساکنہ سے پہلے بھی فتح ہے، بعد میں بھی فتح ہے، تو اس وقت بھی واو گر جاتی ہے یہبو یضعو، یوہبو سے یہبو، یوضع سے یضع۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ عین کلمہ حرف حلقی ہو یا لام کلمہ حرف حلقی ہو، تو تب واو ما بین الفتحتین سے گر جائے گی، وگرنہ یہ کسرہ اور پہلے فتح والا قاعدہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ 5واں اصول ہے کہ اگر واو متحرک ہے
ज़बर ज़ेर पेश वाली है शुरू में और वो किसी इसम पर है, उस पर से वाव को हमज़ा में तब्दील किया जा सकता है। जैसे वाहिदुन से अहदु, अहदुन हो गया, विशाहुन से इशाहुन, वजूहुन से वजूहुन, तो इस वाव को हम हमज़ा में तब्दील कर देते हैं। अब एक सवाल आया था कि इसको हम अलिफ़ कहेंगे या हमज़ा कहेंगे, दिखने में तो अलिफ़ लग रहा है। तो उसकी वजाहत ये है कि अलिफ़ बिल्कुल खाली होता है, हर तरह की हरकत, ज़बर ज़ेर पेश और हर तरह के सुकून से कोई उसमें साकिन या जज़म भी नहीं होती और कोई हमज़ा की अलामत भी नहीं होती। अगर इस पर ज़बर आ गई तो ये हमज़ा बन जाएगा, ज़ेर आ गई हमज़ा बन जाएगा, पेश आ गई तो हमज़ा बन जाएगा, या उस पर हमज़ा की यूँ निशानी डाल दी जाए ऊपर या नीचे, तब भी वो हमज़ा ही कहलाएगा, अलिफ़ नहीं कहलाएगा। अगर अलिफ़ के ऊपर जज़म आ गई है तब भी वो हमज़ा बन जाता है। इसलिए अलिफ़ वो होता है जो बिल्कुल खाली हो हर तरह की हरकत और सुकून से। तो ये अलिफ़ नहीं है बल्कि वाव से ये हमज़ा बन गया है। वैसे हम अलिफ़ लाम कहते हैं ना, अलिफ़ लाम दाखिल हो, अल मारिफ़ा का उसको भी अलिफ़ लाम, जबकि उस पर हम ज़बर या ज़ेर पढ़ते हैं। तो इसकी क्या वजह है, उसको अलिफ़ क्यों कह देते हैं? तो ये अहले फ़न और अहले हुनर इसका जवाब दे दें, मुझे तो इसका जवाब नहीं आता। एक कायदा है कि अगर दो वाव शुरू में ज़बर वाले आ जाएं, जैसे वासिल में आ रहा है, तो पहले वाव को हमज़ा में बदलना वाजिब है। ऊपर वाव को हमज़ा में बदला तो ये जायज़ है, लेकिन यहाँ वाजिब है। यहाँ जो सिंबल दिया हुआ है कि अगर फ़ा कलमा की जगह वाव हो, यानी मिसाल वावी, या हो मिसाल याई, और वो ताए इफ्तियाल से पहले हो, तो तब इस वाव या को ता में तब्दील कर देंगे और ता के अंदर मुदगम कर देंगे। या जैसे इब ताक़दा से इत ताक़दा, फिर इत ताक़दा बन जाएगा। ई तासारा से इत तासारा, या ता में बदल जाएगी और अगली ता इफ्तियाल के अंदर मुदगम हो जाएगी, इत तासारा। ये हो रहा है, बदल भी हो रहा है और इदगाम भी हो रहा है। ये अजवफ़ के 11 कवायद हैं। उसमें से पहला क्या है, देखें, ऐन कलमा की जगह हरफ इल्लत आ गया, उससे पहले फ़तह है, तो ये जो हरफ इल्लत है ये अलिफ़ में तब्दील हो जाएगा, कवाला से काला। इसी तरह बाकी कवायद को भी आप देख लें। इस नक्शे को समझने के लिए मज़ीद तफसील के साथ जानना हो तो पिछली वीडियोज़ 30 और उससे पीछे वाली आप देख सकते हैं। 22, 23, 24, 25 लेक्चर नंबर को आप सुन के समझ सकते हैं। अभी बाकी वक्त मैं इसको देता हूँ। वाक़या ये मिसाल वावी भी है और नाक़िस याई भी है और ये लफ़ीफ़ मफ़रूक़ है। तो शुरू में वाव आ जाए तो माज़ी में तो ख़ास कोई तब्दीली नहीं आती है, कोई तालील नहीं होती। अलबत्ता ये नाक़िस होने की वजह से ये जो या है ये अलिफ़ में तब्दील हो जाए, माक़बल मफ़तूह होने की वजह से। गोया इस पर फ़ेल नाक़िस का ये कायदा लगेगा जो दआ और रमा के अंदर है, दावा रमाया, ये वक़ा बन जाएगा और ये अलिफ़ मकसूरा आ जाएगा। या लिखी रहेगी लेकिन पढ़ी नहीं जाएगी। वक़ा यूँ था असल में, तो ये या मुतहर्रक, हरफ इल्लत मुतहर्रक है, माक़बल मफ़तूह, तो इसकी हरकत पीछे जाएगी, ये अलिफ़ में तब्दील हो जाएगा माक़बल हरकत के मुवाफ़िक़, और बाद अज़ां ये गिर जाएगा और ये वक़ऊ बन जाएगा, वक़ऊ, और कोई इसके अंदर तालील नहीं होगी। हम यूँ भी कह सकते हैं कि हरफ इल्लत साकिन से पहले है तो इसको गिरा दो, ये शॉर्टकट है, तब भी ये वक़ऊ रहता है। वाक़यात में ये या साकिन से पहले आ गया, गिर जाएगा अपनी हरकत समेत, तो ये वक़त बन जाएगा, वाक़यात की बजाय वक़त बन जाएगा। और वक़ईना, ये इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई और आखिर 14वें सीगे तक ऐसे ही चलेगा। फ़ेल मजहूल के अंदर वक़यू में वही तालील आएगी जो वाक़यू के अंदर है। अलबत्ता ये है कि इसकी जो हरकत है पीछे मुंतकिल हो जाएगी और ये बन जाएगा वुकू, और या साकिन होने की वजह से गिर जाएगी, ये वुकू बन जाएगा। वो था वक़ऊ और ये बन जाएगा वुकू।
معروف میں وقوع اور مجہول میں وقوع، باقی دلیل بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ حاسب یحسب باب سے والیہ یلیو ہے، تو والیہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ضرب یضرب باب میں وہی فعل ناقص والی تعلیل ہو جائے گی، حرف علت آخر میں آیا ہے تو اس کو الف میں تبدیل کر دیا جائے گا ماقبل فتح کے مطابق، تو یہ طوا بن جائے گا۔ اور طوا یو سے طبعو رہ جائے گا، یا متحرک ساکن سے پہلے آ گئی تو یہ گر جائے گی، یہ طبعو بن جائے گا۔ اور طویو میں بھی ایسے ہی ہوگا، یہ طبو بن جائے گا، یا متحرک کا ضمہ پیچھے منتقل ہوگا اور یہ یا ساکن ہو کے گر جائے گی التقاء ساکنین کی وجہ سے، تو طویو سے یہ بن جائے گا طبو، مجہول کا صیغہ ہے، جمع مذکر۔ حیہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، حییو کے اندر ہو جائے گی، یہ بن جائے گا حیو، حییو سے حیو بن جائے گا، بالکل وہی قاعدہ جو پیچھے لگا، یا متحرک ہے ماقبل کسرہ ہے، یا کی حرکت پیچھے چلی جائے گی اور یا ساکن ہو جائے گا، پھر یا کو ہم گرا دیں گے التقاء ساکنین کی وجہ سے، حیو بن جائے گا، حییو سے حیو بن جائے گا، حیو حیو، ایک یا رہ جائے گی اور ایک گر جائے گی، اور یہ جو واو الف ہے یہ جمع ہے۔ تطویینہ کے اندر یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو یہ تطوینہ رہ جائے گا، یا ساکن ہو جائے گی اور گر جائے گی۔ میں نے شارٹ کٹ بتایا ہوا ہے کہ اگر ساکن سے پہلے حرف علت آ جائے تو اس کو براہ راست اکثر گرا دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا تطوینہ، تطوینہ معروف ہو جائے گا، مجہول بھی اسی طرح آ جائے گا۔ تحیینہ سے بن جائے گا تحیینہ، تحیینہ، ایک یا گر جائے گی ساکن سے پہلے ہونے کی بنا پہ، اور یہ باقی بچ جائے گا تحیینہ۔ یہ باب سامع یسمع سے حییہ، یہ لفیف مقرون کی مثال ہے۔ قابیہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے والیہ کی طرح، اور قابیو کے اندر والیو کی طرح ہی تبدیلی ہو جائے گی۔ مضارع ہم نے بنانا سیکھا تھا فعل مثال میں کہ واو مضارع کے اندر علامت مضارع کے بعد گر جاتی ہے، کہ یہ بن جائے گا یاقیو، اور جب ہم امر بنائیں گے تو علامت مضارع ہٹا دیں گے، اور اگر علامت مضارع کے بعد متحرک ہے تو حمزہ امر کی ضرورت نہ رہے گی، اور آخر سے یا بھی مٹ جائے گی، تو یہ بن جائے گا کہ، صرف ایک ہی حرف رہ جاتا ہے جو صحیح ہے، بیمار سارے جھڑ جاتے ہیں، کہ کا معنی بچا۔ یہاں اس سے بھی جتنے بھی فعل ہوں گے والیہ سے لی رہ جائے گا، لی، یعنی یوں سمجھو کہ جو لفیف مفروق ہے اس کا فعل امر ایک ہی حرف پر مشتمل باقی رہ جاتا ہے، البتہ فعل نہیں جو ہے نا وہ دو حرفوں پہ رہ جاتا ہے، آ جائے گی جیسے لا تقی، لا تقی، تو یہ اس کی یا بھی گر جائے گی، تو یہ دو ہی حرف رہ جائیں گے، لا تقی، تو نہ بچا، لا تقی، ساکن ہونے کی حالت میں کنارے سے یا گر جاتی ہے۔ لفیف مقرون میں دو حرف بچتے ہیں، یتویو سے اتوی اور اقوا بن جائے گا، مثلا یتویو ہے، یتویو حاضر کا صیغہ لیں تو تطویو، علامت مضارع ہٹائی، یا پہلے ہی ساکن تھا تو یا بھی گر جائے گی، اور یہ ساکن ہے، اس کو پڑھنے کے لیے پیچھے حمزہ امر لگائیں گے، اور عین کلمہ اگر مکسور ہو تو پیچھے پھر حمزہ امر کے کسرہ لگ جائے گا، یہ فعل امر بن جائے گا یطوی، اور اگر فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیا جائے آخر سے ساکن ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا لا تطوی۔ تو یہ بہت مختصر تعلیل اس کے اندر ہوئی ہے، لفیف مفروق میں بھی اور لفیف مقرون میں بھی تقریباً ہر طرح کی لفیف آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس کی مثالیں دے دی گئی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند ہو تو لائک اور شیئر کیجئے، جو بات آپ نے ایک بھی سیکھی ہے تو دوسرے صاحب کو ضرور سکھائیے، سکھانے کا وقت نہیں ہے تو یہ ویڈیو دکھا دیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں آپ کو
فعل محموز سمجھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مشکلات کو آسان کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔